آپ کا پہلا سوال ہے کہ عورت کا اپنے لیے جینا جرم کیوں ہے؟ سائدہ، ہم نے جو ہماری آج کی عورت ہے نا، اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ہر کام کر سکتی ہے اور بلا شبہ عورت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن ہماری یہ جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے، مرد کا معاشرہ ہے۔ تو اس معاشرے میں عورت کو اپنا مقام ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایک عورت اپنے لیے کچھ کر رہی ہوتی ہے تو اس مردوں کے معاشرے میں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، عورت تو کمزور ہے، وہ اتنی بہادر کیسے ہو گئی ہے؟ تو پھر اس لیے پورا معاشرہ مل کر اس کو خراب کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ مردوں کی سوسائٹی ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ تو عورت ہی دوسری عورت کا جینا جو ہے وہ زیادہ حرام کرتی ہے، پھر چاہے وہ بحیثیت ساس ہو، بحیثیت نند ہو، بحیثیت لیڈی باس ہو کسی کمپنی میں، آپ کی کولیگ ہو یا کچھ بھی ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیشہ کمپیریزن میں آ کے ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے ہم پھر ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم نے طلاق اور خلا کو ایک ایسا موضوع بنا دیا ہے کہ جس پر اب طلاق یافتہ اور خلا یافتہ لڑکیاں بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ شاید زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اسلام کے دور کی بات کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کریں، تو آپ نے کہا کہ اگر تم لوگوں کی نہیں نبھ رہی تو آپ لوگ آپس میں بات چیت کر کر الگ الگ راستے اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کرنٹ معاشرے کی بات کریں اور اگر ہم ایسا سوچنا بھی شروع کر دیں تو ہمارے سوسائٹی کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ آدھی سے زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ صرف اس دباؤ میں آ کر اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ پاتی کہ اس کے بعد ان کی زندگی کا کوئی وجود نہیں رہے گا، ہم لوگ ہمیں تنقیدی نگاہوں سے دیکھیں گے اور پھر جانے زندگی اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ معاشرتی رویے بہت سارے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، او ہو تمہیں طلاق ہو گئی ہے، تمہاری تو ابھی عمر ہی کم ہے، تم نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے، تمہاری تو زندگی ابھی بہت پڑی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اب تمہاری شادی کیسے ہوگی، کون تم سے شادی کرے گا؟ یہ بہت سے ایسے سوالات تھے جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ جانے بغیر غلطی کے میں نے کون سی سزا مجھے مل گئی ہے کہ اب بس طلاق نہیں ہو گئی، خلا نہیں لے لی میں نے تو پتہ نہیں کون سا گناہ کر لیا ہے۔ اچھا، جہاں تک شادی شدہ کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اپنے اوقات شیئر کرتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، تو پھر آپ کو شخصی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ میری زندگی میں کیونکہ وہ مقام بہت کم عرصے کے لیے آیا، ساتھ وقت تو صرف نہیں کیا، لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کے بارے میں علم ہونا شروع ہو گیا، پتہ لگنا شروع ہو گیا، اور جب باتیں عزت نفس سے دور چلی گئیں کہ اس شخص نے عزت، گھر والوں کی عزت اور توقیر کو جو ہے وہ پیچھے رکھنا شروع کر دیا، تو پھر مجھے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ راستوں کو جو ہے وہ جدا کر لینا چاہیے۔ میرے والدین نے بہت سہارا دیا، میری پوری فیملی نے بہت سہارا دیا، الحمدللہ چھوڑا کسی نے بھی نہیں، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے اور کس کی غلطی ہے اور کس کی نہیں، تو اس لیے چھوڑا کسی نے بھی نہیں، سب نے سپورٹ ہی کیا۔ پہلے اور موجودہ کی زندگی میں مجھے اب کی زندگی زیادہ بہتر لگتی ہے، کیونکہ میں نے حالات سے گھبرا کر ڈپریشن میں جانے والی فیز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک وقت آیا، کچھ عرصے کے لیے یہ فیز آئی، لیکن اللہ نے ہمت دی، حوصلہ دیا کہ اس فیز سے نکلنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ آج میں نے خود پر کام کرنا شروع کیا ہے، اپنی خود کی گرومنگ پر کام کرنا شروع کیا ہے، پروفیشنلی بھی اور پرسنلی بھی، اور پھر اللہ کے کرم سے اس کو جو ہے وہ کرتی جا رہی ہوں۔ اور زندگی میں مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ اگر آپ سے کوئی ایک چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو کوئی بہتر چیز دیتا ہے، تو وہ یہی بہتر چیز ہے جو اب اللہ پاک نے جو ہے وہ مجھے دی ہے۔
اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے اتنی کامیابیاں دی ہیں کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی. نہیں، مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا کبھی بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی میں کبھی پچھتائی ہوں اس فیصلے پر، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا موڑ آئے گا کہ مجھے اس فیصلے پر پچھتانا پڑے گا. بہت سے ایسے مسائل ہیں جو خاتون کو، ایک عورت کو یہ فیصلہ لینے سے روکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہماری سوسائٹی کا پریشر ہے، والدین کا پریشر بھی ہوتا ہے. خاص طور پر جب بچے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر بچوں کا پریشر بہت ہوتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. والدین کو لے کر یہ انسان سوچتا ہے کہ والدین نے اتنی مشکل سے بیاہا ہے، تو اب ان پر جب یہ سنیں گے تو کیا گزرے گی اور کس طرح سے گزرے گی، اور پتہ نہیں وہ اس صدمے کو برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. میرے اس فیصلے کا میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی پر کیا اثر ہوگا، میرے خاندان والے مجھے کیسا سمجھیں گے، میرے گھر والوں کو، میرے والدین کو کیسے سمجھیں گے. تو یہ بہت سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک خاتون کو اتنا بڑا قدم اٹھانے سے روکنے پر مجبور کرتے ہیں. اچھا ساجدہ، ہمارے معاشرے میں یہ چیز اس لیے معیوب سمجھی جاتی ہے، دوسری شادی، کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر تو لڑکی نے خلا لی ہے تو بس پھر وہ بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی چیز تھی، وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی کہ اس نے لڑکے کو دبا کے رکھنا چاہا، وہ نہیں دبا تو بس پھر اس نے سوچا کہ میں خلا لے لیتی ہوں. اور اگر لڑکی کو طلاق ہو جائے تو پھر بھی لڑکی کی غلط ہوتی ہے، یا تو اس کے کردار میں نقص نکل آتے ہیں یا اور بہت ساری خامیاں نکل آتی ہیں، اور بس ہمیں لگتا ہے کہ ہر حال میں غلطی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح عورت کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہی گھر بنا سکتی ہے، اور عورت چاہے تو وہی گھر توڑ سکتی ہے. تو بس اس لیے معیوب سمجھا جاتا ہے. اور پھر اگر وہ عورت دوسری شادی کر لے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ بس دیکھا، اس نے تو کرنی ہی دوسری شادی تھی، اس کو تو کوئی اور پسند تھا جس کی وجہ سے اس نے پہلے والے کو چھوڑ دیا، یا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. اس طرح کی مختلف باتیں، مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں. ایک خاتون کی کامیابی کے لیے شادی شدہ ہونا مجھے نہیں لگتا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ عورت، جس طرح مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ عورت کی کامیابی کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ مرد اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ مرد اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مرد اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں پر، اس مرد پر جو اس عورت کے ساتھ ہے، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہے، بیٹے کی صورت میں ہے، بھائی کی صورت میں ہے، یا پھر وہ شوہر کی صورت میں ہے. آپسی معاملات، باہمی تعلقات جتنے اچھے ہوں گے، آپ ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہوں گے، اور آپ ایک عورت کے ٹیلنٹ کو سمجھیں گے، اور آپ کے پتہ ہوگا کہ اس عورت میں یہ ٹیلنٹ ہے، اور آپ اگر اس کو تھوڑا سا پالش کریں تو وہ دنیا کی ہر بڑی سے بڑی طاقت سے جو ہے، بڑی سے بڑی چیز سے جو ہے وہ لڑ جائے گی. تو پھر آپ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ اس طرف جاتے بھی ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو ہے کیا، انہوں نے پھر نام بنایا اپنا. اکیلی عورت جو ہے وہ خود کو کامیاب سمجھتی ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے، جدوجہد کرتی ہے. دیکھیں، ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ بن گیا ہوا ہے کہ اب جو خواتین سنگل ہیں اور وہ جب اتنے ایکسپیرینسز، برے حادثات، بری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ جنرلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو، کہ یار ہم شادی نہ ہی کریں تو بہتر ہے. بطور ماہر نفسیات میں دیکھوں تو ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے طاقت کے اظہار کا. کہ ہمیں لگتا ہے کہ مرد اپنی طاقت کا اظہار جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے، اور عورت کے پاس چونکہ طاقت نہیں ہوتی، وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، یا تو اگر اس کے پاس پاور ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کے سامنے کوئی بھی مرد نہیں ٹک سکتا. جہاں پر پاور ہے وہاں پر طاقت ہے، اور وہیں پر پھر ہمارا زور چلتا ہے. تو ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میں تو بس یہی کہوں گی کہ خاتون کبھی بھی اتنا بڑا سٹیپ نہیں لیتی. اس سٹیپ کو لینے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی وجہ سے اور کبھی کسی کی وجہ سے. لیکن اگر وہ یہ سٹیپ لیتی ہے تو اس کے پیچھے اس کو بہت ساری موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے اگر وہ یہ فیصلہ کرے تو کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی. اور اگر
وہ اتنی ہمت جوڑتی ہے، تو پھر مجھے چاہیے، ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ہم اس خاتون کو سپورٹ کریں، تاکہ وہ آنے والے وقت میں ایک بہتر مستقبل اور بہترین قوم کو تشکیل دے سکے۔